بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ یہاں سے اس صورت کا ایک نیا ہی رنگ شروع ہوتا ہے۔ ایک بار اس سے پہلے کی 5 آیات کا آنے والی آیات سے ربط اور تعلق سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عن النبع العظیم، وہ بڑی خبر یعنی آخرت کی حقیقت جو لوگوں تک منتقل ہو رہی ہے، یتساءلون جو لوگوں کے درمیان ایک اہم موضوع بن چکی ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، اس عظیم خبر کی حقیقت کو لے کر لوگوں میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کلا سیعلمون، کلا یعنی آخرت سے متعلق تمام باطل نظریات غلط، سیعلمون وہ لوگ بہت جلد اس کی اصل حقیقت جان لیں گے اور وہ حقیقت ان پر بہت بھاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر رحمت فرمائی اور آخرت کو پھر سے جاننے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ اگلی 11 آیات میں آیت نمبر 6 to 16 میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ہونے پر دلائل دیے اور کئی آرگیومنٹس دیے کہ آخرت واقعی میں ہو کر رہے گی، مگر آپ حیران ہوں گے کہ آخرت کو ثابت کرنے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت کو استعمال کیا۔ الارض یعنی زمین، پہاڑ، انسانوں کا جوڑے جوڑے ہونا، نیند، رات، دن، 7 آسمان، سورج، بارش اور نباتات۔ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ آخر ان سے آخرت کیسے ثابت ہوگی، یہ نیچرل فینومینا آخرت کے بارے میں کیسے سمجھا سکتے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے ایک مومن بھی فائدہ لے رہا ہے اور ایک مشرک بھی۔ پھر آنے والی آیات میں ایک اور بات بھی نوٹ کرنے قابل ہے، وہ ہے الفاظ کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نجعل ہم نے بنائے، خلقناکم ہم نے تمہیں تخلیق کیا، وجعلنا 4 بار ہے، ہم نے بنائے، وبنینا ہم نے قائم کیے، وانزلنا ہم نے نازل کیے، لنخرجا تاکہ ہم نکالیں۔ ان تمام الفاظ میں ہم موجود ہے۔ ہم کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہ تمام مظاہر قدرت توحید کی بھی دلیل ہے، توحید بھی انہی سے ثابت ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ لیٹس بگن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہد نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا؟ یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک ٹیچر کلاس میں کہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ منڈے کو کوئز ہوگا، مطلب یہ کہ میں نے کہا تھا۔ اسی طرح الم نجعل الارض ایسے ہے کہ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا، مطلب یہ کہ ہم نے ہی زمین کو بنایا۔ اس اسلوب کلام کو یعنی بات کرنے کے سٹائل کو عربی میں استفہام تقریری کہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو یہ لازماً اس بات کا یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ اسلام میں خدا کا کانسیپٹ یعنی خدا کا تصور ایسا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہر عیب ہر کمی سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کائنات بنائی اور وہی اس کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ اس کی قدرت اور طاقت کے نظارے کل کائنات میں ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ دنیا کا کوئی اور مذہب خدا کا یہ بے عیب اور با کمال تصور نہیں رکھتا۔ کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان کے دیوی دیوتاؤں نے یہ دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے بات وہاں سے شروع کی جس سے ایک مشرک کا ذہن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ الم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا؟ اب نجعل اصل میں جعل سے ہے اور اس کا مطلب ہے بنانا، مگر جعل ایسی بناوٹ کو کہتے ہیں جہاں آپ کے پاس پہلے سے خام مال یعنی را مٹیریل موجود ہو اور آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، جیسے را گولڈ موجود ہو، آپ نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا ایک خوبصورت نیکلس میں، لکڑی موجود ہو، آپ نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا ٹیبل میں۔ کیا ہم نے زمین کو تبدیل نہیں کیا، ٹرانسفارم نہیں کیا؟ کس میں؟ مہادن میں، مہد میں۔ مہد کیا ہے؟ مہد اصل میں گود کو کہتے ہیں اور مہادن مہد سے ہے۔ گود اصل میں انسان کی زندگی کا فیسیلیٹیشن بھرا وقت ہوتا ہے۔ ماں باپ منہ میں نوالے ڈالتے ہیں، ہر شے ماں باپ مہیا کرتے ہیں۔ مہد ایک تشبیہ ہے سہولت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادن، کیا ہم نے زمین کو سہولتوں میں نہیں بدل دیا، آسانیوں میں، فیسلٹیز میں۔ آج سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ زمین ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، کوئی 4.5 بلین ایئرز پہلے زمین سورج سے علیحدہ ہوئی، اور جب زمین سورج سے علیحدہ ہوئی تو سورج جیسی آگ کا گولا تھی۔
آہستہ آہستہ سورج سے فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، اس پہ شدید بارشیں ہوئیں جس سے اس کی اوپری سطح سخت ہوگی۔ یہ اندر سے آج بھی آگ ہے۔ جب کبھی یہ لاوا زمین سے باہر نکلتا ہے تو اسے والکینو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین جو آگ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھنڈا کیا، اس کو طرح طرح کی خوبصورتی دی، اس پہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی، دودھ، جوس جیسی چیزیں بنائی، اس کے لیے کئی کئی طرح کی خوراک کا بندوبست کیا۔ انسان کے پہننے کے لیے جو کپڑا بنتا ہے اس کا مٹیریل اسی زمین سے انسان لیتا ہے۔ گھر بنانے کے لیے، گاڑیاں، جہاز، موبائل بنانے کے لیے جو بھی مٹیریل انسان استعمال کر رہا ہے وہ کسی دوسرے پلانٹ سے، کسی دوسرے سیارے سے نہیں آ رہا، سب اسی زمین سے ہے۔ انسان اسی زمین پہ پیدا ہوتا ہے، یہاں اس کی تمام فزیکل یعنی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ زمین انسان کی مہد، اس کی گود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفایت کرنے والی نہیں بنایا، پوری پڑ جائے، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی پال لیتی ہے اور مردوں کو بھی اپنے اندر سنبھال لیتی ہے۔ یہ آیت توحید پر دلیل کیسے ہے؟ توحید یعنی اللہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کل کائنات اس کی قدرت اور طاقت اور اس کی حکمت کا نظارہ ہے۔ اس جیسی طاقت اور قدرت کسی کے نہیں۔ تمام مخلوقات اس سے مدد حاصل کرتی ہیں لیکن اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ کیا زمین کو تخلیق کرنا اور اسے اس قدر آسانیوں میں بدل دینا کہ انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ نجعل عربی میں فعل مضارع ہے جو حال اور مستقبل یعنی آنے والے وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہد یعنی آسانی کی جگہ بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ آج بھی اسے مہد بنا رہا ہے آج کے انسانوں کے لیے، اور اسے مہد بناتا رہے گا آنے والے انسانوں کے لیے بھی۔ وفی ذالک اشعار للامتنان، کہ اس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ظاہر ہوتی ہے بلکہ یہ مقام انسان کے لیے مقام شکر بھی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کا شکر گزار بنے، اس سے حاصل کر کے کسی دوسرے کے آگے نہ جھکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب اس سے آخرت کیسے ثابت ہوگی؟ انسان مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے کانسیپٹ کے مطابق ایک وقت آئے گا جب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہاں سے نکلے گا انسان؟ اسی مہد سے، اسی گود سے۔ بعث اہل القبور، کہ اسی زمین کی گود میں سوئے ہوئے لوگوں کو وہ طاقتور رب پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال اوتادا، اور کیا اس کے پہاڑوں کو اوتاد نہیں بنا دیا؟ جب زمین 4.5 بلین ایئرز پہلے بنی تو اس میں اس وقت پہاڑ نہیں تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر کی سخت لیئر، سخت سطح جو ہے وہ بارشوں سے ٹھنڈی ہونے کے بعد بنی۔ اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہو تو انٹرنیٹ پر جیولوجی سے متعلق کئی دلچسپ ویڈیوز آپ کو زیادہ بہتر سمجھا سکتی ہیں، اور یہ انفارمیشن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ زمین پہ پہاڑ 3.5 بلین ایئرز پرانے بتائے جاتے ہیں۔ یہ زمین کے مختلف حصوں کے آپس میں ٹکرانے سے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پہاڑوں کو ہم نے اوتاد بنا دیا۔ اوتاد کا معنی ہے جیسے کیل جو دیوار پر لگائے جاتے ہیں، یا میخیں جو ٹینٹ کو لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا کھونٹا ہوتا ہے جو جانور کو باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں آئیڈیا یہ ہے کہ ایسی چیز جو اوپر کم ہو اور زمین کے اندر زیادہ گھسی ہو، جیسے کیل دیوار سے باہر کم اور اندر زیادہ ہوتا ہے۔ کھونٹا زمین سے باہر کم رکھا جاتا ہے تاکہ جانور اسے لے کر بھاگ نہ سکے۔ کھونٹے کا زیادہ حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ میخیں بھی ٹینٹ لگانے کے لیے، کیمپنگ کے لیے زمین کے زیادہ اندر رکھی جاتی ہیں اور باہر کم۔ پہاڑ بھی جتنے زمین سے باہر نظر آتے ہیں اس سے کہیں بڑا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے پہاڑوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سائنسدان آئس برگ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ بھی جتنا پانی کی سطح سے اوپر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ، کہا جاتا ہے 10 سے 15 گنا زیادہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ یہی حال پہاڑوں کا ہے کہ جتنا کوئی پہاڑ زمین سے باہر آپ کو نظر آئے گا 10 سے 15 گنا زیادہ وہ زمین کے اندر ہوگا۔ والجبال اوتادن کا مطلب ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو تخلیق کیا اور پھر انہیں زمین میں بہت گہرا کر دیا۔ اگر پہاڑ اتنے گہرے نہ ہوتے تو زمین ہر وقت ہلتی رہتی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ
بلاکس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ ٹیبل ہلا دیں تو اس کے بلاکس گر جائیں گے، کوئی سٹرکچر نہیں بن سکے گا۔ اسی طرح پہاڑ نہ ہو تو یہ بلند و بالا عمارتیں بھی نہ بن سکیں، نظام زندگی ہی نہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ لَكُمْ، اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے، یعنی پہاڑ ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ جہاں پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کی نشانی ہے، وہاں انسان کے لیے مقام شکر بھی ہیں تاکہ زمین میں توازن قائم ہو، اسٹیبلٹی ہو۔ اس طرح یہ آیت توحید کی بات کرتی ہے۔ اور آخرت کی بات کیسے؟ جس دن یہ میخیں کھینچ لی جائیں گی تو زمین ہل جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، جیسے کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا جوڑے۔ خلق کا مطلب ہے کریٹ کرنا، تخلیق کرنا، اور جعلہ استعمال ہوتا ہے کسی شے، بنی ہوئی شے کو تبدیل کر کے کچھ اور بنا دینا، جیسے جلتی ہوئی زمین کو مہد بنا دیا۔ مگر انسان کے لیے جعلہ نہیں آیا کیونکہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ آپ کلام رب کی خوبصورتی دیکھیں کہ الفاظ کا چناؤ کس قدر خوبصورت اور مکمل ہے۔ جو شے تبدیل ہوئی، ٹرانسفارم ہوئی، اس کے لیے جعلہ کا لفظ ہے، اور جو شے تخلیق ہوئی یعنی کریٹ ہوئی، اس کے لیے فوراً لفظ چینج ہو گیا خلق۔ اب پہلے انسان سے غائبانہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے زمین کو آسانیوں سے نہیں بھر دیا اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ ہلتی نہ رہے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اب انسان سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے بنایا۔ اب ازواجن کا مطلب ہوتا ہے جوڑے، یعنی جیسے مرد اور عورت۔ زوج کا لفظ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی قرآن میں ہے، جیسے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ سن چکا ہے اس عورت کی بات جو اپنے زوج یعنی اپنے شوہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی۔ یہ بھی جان لیں کہ زوج صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد ہر وہ شے جو دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو، دوسرے پر منحصر ہو۔ جیسے میاں بیوی گھر چلانے کے لیے، بچے پالنے کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسان سی مثال ہے، جیسے انسان درختوں پر منحصر ہیں کیونکہ وہ آکسیجن بناتے ہیں۔ درخت انسان پر منحصر ہیں خوراک بنانے کے لیے کیونکہ انسان کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے جو درختوں کو چاہیے۔ زوج انہیں کہا جائے گا جو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں، ریلائی کر رہے ہوں۔ ابھی پچھلی آیات میں زمین اور پہاڑ کے زوج میں ہونے کی بات آئی کہ وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کریں، ساتھ ہی انسانوں کے جوڑوں کی بات آ گئی کہ تمہیں بھی زوج میں بنایا، تم بھی اکیلے نہیں رہ سکتے، انسان کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب توحید کا رنگ یہاں ایسے ہے کہ جیسے زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور طاقت کی نشانیاں ہیں، ایسے انسان کی تخلیق بھی اللہ کی قدرت کا ایک اور نمونہ ہے۔ اور آخرت یہاں ایسی ہے کہ زمین اور پہاڑ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی بنائی تمام مخلوقات میں سے اس مخلوق کا ذکر ہے جو زمین سے نکلے گی آخرت کی جواب دہی کے لیے، جس کے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے آخرت قائم کی جائے گی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ساتھ ہی انسانوں کے حالات کا تذکرہ شروع ہو گیا، مگر تمام حالات جیسے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا وغیرہ میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف نیند کا ذکر کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے سباتن بنا دیا۔ نیند اصل میں ایک موت کی تشبیہ ہے کہ جیسے انسان پھر سے جاگ جاتا ہے ویسے ہی انسان پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تمام حالات میں سے نیند کو ہی فرمایا۔ نوم کہتے ہیں ڈیپ سلیپ کو، گہری نیند کو، جیسے آیت الکرسی میں ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ اونگ آتی ہے یعنی سنا، ولا نوم، نوم کہتے ہیں گہری نیند۔ اور سباتن کا معنی ہے قطع، کٹ آف ہو جانا، یعنی جعلنا لکم قطعا لعمل الجسد، کہ تمہارا جسم جو کام کر کے تھک چکا ہوتا ہے اسے نیند کے ذریعے کٹ آف کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں مزید کام سے۔ نیند ایک ایسی شے ہے جو انسان کی خواہش کے بغیر بھی اسے آ لیتی ہے، جیسے کہتی ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے تاکہ انسان کا جسم راحت اور سکون پالے۔ اسی لیے ابن العربی کا قول ہے سباتن یعنی وجعلنا نومکم راحتن، تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث راحت بنا دیا۔ اب دیکھیں انسان جوڑوں میں یعنی زوج میں بندہ ہے۔ زوج کا مطلب ہے ایک دوسرے پر منحصر ہونا۔ بچے ماں باپ پر منحصر ہوتے ہیں،
پھر بڑھاپے میں ماں باپ اولاد پر منحصر ہوتے ہیں، رشتہ دار رشتوں کے بندھن میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ بھی آپ سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں، مگر جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے زیادہ تر اتنا ہی بعض اوقات باعث بے سکونی ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں ایک دوسرے پر منحصر کر کر بنایا، مگر چونکہ ایسے میں بے سکونی کا چانس بھی رہتا ہے تو تمہاری نیند کو تمہارے لیے منقطع بنا دیا، راحت بنا دیا۔ نیند انسان کو ہر طرح کی ڈپریشن سے کٹ آف کر دیتی ہے، منقطع کر دیتی ہے، خاص کر دماغ جہاں تمام مسائل پک رہے ہوتے ہیں انسان کو راحت مل جاتی ہے۔ کیا یہ راحت، یہ سکون تاکہ انسان پھر سے تازہ دم ہو جائے، اللہ کی قدرت اور طاقت کی بڑی نشانی نہیں ہے؟ کیا انسان کو اس پہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت نیند کی بہن ہے، یعنی نیند جو ہے وہ موت کی ایک ریہرسل ہے جس سے ہم روز گزرتے ہیں۔ اسی لیے نیند سے اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کل حمد کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ پہلے زمین اور پہاڑ کا تذکرہ ہوا کہ وہ زوج یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، پھر انسان اور اس کی نیند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب نیند کا ذکر آتے ساتھ ہی نیند کا زوج یعنی رات آ گیا، کیونکہ گہری نیند اصل میں رات سے جڑی ہے۔ لباسن کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں لباس انسان کو کور کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے کہ رات کو غاشیہ بنا دیا تاکہ انسان چھپ سکے، انسان دنیاوی معاملات سے منقطع ہو کر گہری نیند کا مزہ لے سکے۔ دوسرا یہ کہ جب رات انسان کو چھپا لیتی ہے اور اسے آرام کا کچھ وقت ملتا ہے، کام کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے، تو یہ چیز اعصاب کے لیے بہت زیادہ راحت کا باعث بنتی ہے۔ اس بات کی حقیقت آپ کسی مصروف ترین انسان کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے عرب میں جو ریڈرز تھے، حملہ آور، وہ قافلوں پر رات کو حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ صبح صادق کے وقت حملہ کرتے تھے جب لوگ آدھے سوئے جاگے ہوں، اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ وہ کہا کرتے تھے اظلم اللیل نزل الحرس، کہ رات کی تاریکی کی صورت میں حفاظت نازل ہوگی، اب کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ وجعلنا النہار معاشا، رات کا ذکر ختم ہوتے ہی رات کا جوڑا یعنی دن آ گیا۔ قرآن میں یہ تھیم ہے کہ رات کا ذکر دن سے پہلے آتا ہے۔ اب معاشن کے دو معنی ہیں، ایک زندگی، جیسے رات کو ٹھہراؤ ہے، زندگی رک جاتی ہے تاکہ انسان آرام کر لے، اور دن کو تازہ دم ہو کر پھر سے زندگی کا آغاز کرے، یعنی ہم نے دن کو زندگی بنا دیا۔ اور دوسرا مطلب ہے معاشن کا لائیولیہڈ یعنی معاشیت، یعنی دن کو معاشیت بنا دیا تاکہ انسان محنت کرے اور معاشیت کو فروغ دے، ضروریات زندگی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ یقیناً رات اور دن کا یہ نظام اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور عظیم حکمت کی بڑی نشانی ہے، دونوں کے اپنے فوائد ہیں۔ اس نے ہر شے کو انسان کے فائدے کے لیے سجا رکھا ہے۔ یقیناً یہ مقام بھی انسان کے لیے بہت بڑا مقام شکر ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے رات کو راحت اور دن کو عمل اور سعی بنا دیا۔ اور جہاں تک آخرت کی بات ہے، یقیناً رات کو سو جانا اور پھر سے ایک نئے دن کا آغاز کرنا بالکل ایسی ہے جیسے قبر میں انسان کا سو جانا اور آخرت میں ایک نئے دن کا آغاز کرنا، جسے یوم الدین کہتے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے قائم کیے تم پر 7 مضبوط آسمان۔ 7 آسمان پہ یقین ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں پر بن دیکھے یقین ایمان کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر۔ جنت پر ایمان بن دیکھے ایمان کا حصہ ہے۔ جہنم پر ایمان، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہو جانا، یہ ایمان بالغیب کے حصے ہیں۔ جو شخص زمین پہ اللہ کی قدرت کے نظارے جان لے، اسے 7 آسمان ماننے میں بھی دقت نہیں رہتی۔ اور 7 آسمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ جودائزم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی ہے، یہاں تک کہ پرانی میسوپوٹیمین سویلائزیشنز کی تاریخ میں بھی 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں سے توحید کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا وہ پہلو ہے جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، یعنی زمین کو آسائشوں میں بدل دینا،
پہاڑوں کو اس میں گاڑ دینا، دن رات کا یہ نظام، یہ تو اللہ کی قدرت کے وہ نظارے ہیں جو تم دیکھتے ہو، اور اس کی قدرت کے بڑے اور شداد یعنی مضبوط نظارے تمہاری نظروں سے ابھی اوجھل ہیں۔ اور آخرت کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق انسانوں کو بنانے سے یعنی انسانوں کو دوبارہ بنانے سے کہیں زیادہ بڑی تخلیق ہے۔ جب اللہ نے آسمان اور زمین بنا لیے تم دیکھتے ہو تو تمہیں کیوں دوبارہ نہیں بنا سکے گا جبکہ تمہیں ایک دفعہ تو بنا ہی چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا روشنی اور گرمائش یعنی وارمتھ دینے والا سورج۔ جہاں نظر اٹھا کر انسان سات آسمان کو ٹٹولنے کی کوشش کرے، سات آسمان کی حقیقت نہیں جان سکتے، چلو سورج کو دیکھ لو، ہم نے اسے بنایا ہے سراجن اور وہاجن۔ سورج کی دو خوبیاں یہاں پر آئی ہیں۔ سراجن کا مطلب ہے روشنی دینے والا، اصل میں یہ لفظ المصباح یعنی دیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی شے جو بتی اور تیل ڈال کر جلائی جائے اسے سراجن کہتے ہیں۔ اور وہاجن کا معنی ہے حصول الضوء والحر من النار، آگ کے باعث روشنی اور گرمائش کا پیدا ہونا۔ سورج کا سراجن ہونا یعنی روشنی کا باعث ہونا اور وہاجن گرمائش کا باعث ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل میں سورج کی گرمائش سے پانی کا نظام چلتا ہے، واٹر سائیکل یعنی بادلوں کا بننا، اس میں سورج کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور سورج کی روشنی سے پودے زندہ رہ پاتے ہیں، پودوں میں خوراک بنانے کا نظام یعنی فوٹوسنتھسس سورج کی غیر موجودگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی بارش اور پودے دونوں سورج کی موجودگی سے ممکن ہو پاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے کھانے اور پینے کا بندوبست ہے۔ سورج زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے کہ بہت پرانے زمانے میں دور جہالت جب ہوتا تھا، سورج کے فوائد دیکھ کر لوگ اسے خدا بنا لیتے، یعنی سورج دیوتا کہا کرتے تھے کہ اسے خوش رکھیں گے تو ہماری فصلیں اگتی رہیں گی۔ یہ بہت فائدے مند روشنی سے بھرا دیا جس کا بل بھی انسان کو نہیں دینا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور انسان کے لیے مقام شکر بھی ہے۔ اب آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں فرمایا سراجن یعنی ایک روشن دیا۔ 1400 سال پہلے کے عرب کے ذہن میں دیا وہ شے ہے جس میں زیتون کا تیل ڈالا اور اسے سلگا دیا۔ اب جب تک دیے میں تیل ہے دیا جلتا رہے گا، مگر جب یہ تیل ختم ہو جائے گا تو دیا بجھ جائے گا۔ اسی طرح یہ سورج بھی ایک دیا ہے، کسی دن اس کا تیل بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بجھ جائے گا اور آخرت قائم ہو جائے گی۔ آج ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سورج کا تیل کیا ہے؟ بہت سے ہائیڈروجن ایٹم۔ جب ہائیڈروجن ایٹم جو سورج پر موجود ہیں شدید ٹیمپریچر کی وجہ سے ہیلیم بنتے ہیں، بہت زیادہ لائٹ انرجی، جو انرجی ہے لائٹ کی فارم میں بنتی ہے جو روشنی اور گرمائش کا باعث ہے۔ یہ روشنی اور گرمائش زمین تک پہنچتی ہے، مگر سائنسدان اب کہتے ہیں یعنی سائنٹسٹ کے ایسٹیمیٹ کے مطابق 5 بلین سال بعد سورج کا یہ تیل یعنی ہائیڈروجن سورج پر ختم ہو جائے گا۔ That will be end of the sun۔ اللہ تعالیٰ کا سورج کو سراجن کہنا اس بات کا ہنٹ ہے کہ یہ سورج آج فائدے کا ہے، کل یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اتارا معصرات یعنی گھنے بادلوں سے بہت تیز برستا پانی، مَاءً ثَجَّاجًا۔ اب وہاجن کہتے ہیں گرمائش کو، سورج کی گرمائش سے بادل بنتے ہیں اور بارشوں کا نظام چلتا ہے۔ اگلی ہی آیت بالکل وہاجن کے مطابق کی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ یعنی بارش سے ریلیٹڈ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے نازل کیا، معصرات کا لفظ اصل میں عصر سے ہے، اس کا مطلب ہے نچوڑنا، جیسے کوئی کپڑے نچوڑتا ہے بہت سا پانی نکلتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے گہرے بادل کے لیے جو بہت سا پانی لاتے ہیں، مَاءً ثَجَّاجًا۔ مَاءً ثَجَّاجًا کہتے ہیں شدید بارش کو، عربی محاورہ ہے ثجوج الماء یعنی raining like cats and dogs، بہت شدید بارش ہونا۔ اب بارش کیا لے کر آئے گی؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، پھر اس پانی سے، اس بارش کے پانی سے ہم نکالتے ہیں حبًّا۔ حبًّا کہتے ہیں مقتات للناس، جیسے گندم، چاول، جو، رائی، کارن وغیرہ۔ اور نباتاً کہتے ہیں
وہ پودے یا پودوں کے حصے جو جانور کھاتے ہیں تاکہ جانوروں کی خوراک چلتی رہے اور انسان ان سے بھی فائدہ لے سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَنَّاتٍ الفافن، اور ایسے باغ ہم اس بارش کے پانی سے نکالتے ہیں جو سبزے سے بھرے ہوئے ہوں۔ الفافن کہتے ہیں کسی چیز کا ڈھیر، یعنی ایسی جگہ جہاں درخت اور بیلیں ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ہوں، بہت گھنا جنگل۔ اب توحید یہاں ایسی ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ اب آخرت کا بیان کیسے بنتا ہے یہاں سے؟ اصل میں لنخرج کا مطلب ہوتا ہے باہر نکالنا۔ پودوں کے بڑھنے کے لیے جو عربی میں ورڈ ہوتا ہے وہ انبتا ینبت ہوتا ہے، پودوں کا گرو کرنا، بڑھنا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں اسپیشل اخراج، باہر نکالنا، خروج کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ پودے زمین سے باہر نکل آتے ہیں، تم بھی آخرت میں ایسے ہی اس زمین سے باہر نکل آؤ گے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احیینا بہ بلدۃ میتا کذالک الخروج، اسی پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے تمہارا بھی زمین سے پھر سے نکل آنا۔ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت 11 آیات ہیں۔ ان 11 آیات میں آپ ردم دیکھیں ذرا، مہادن، اوتادن، ازواجن، سباتن، لباسن، معاشن، شدادن، سراجن و حاجن، لنخرج بہ حبن و نباتن، الفافن، پھر ایک ردم چل رہا ہے ہر آیت میں۔ پھر ہر آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، ہر آیت اللہ تعالیٰ کا شکر یاد دلاتی ہے، ہر آیت آخرت پر بھی دلیل ہے۔ پھر ہر آیت سائز میں چھوٹی ہے مگر اپنے اندر بڑے بڑے سائنٹیفک حقائق چھپائے ہوئے۔ سبحان اللہ، لا شک ھذا کلام اللہ، کوئی انسان ایسی 11 لائنیں نہیں لکھ سکتا۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم۔